پھر یہ روٹیاں لگا لیں جو موضوعات آپ لوگوں نے مجھے دے دیے ہیں۔ برادران اسلام، درد دل جتنا بھی آپ کے سامنے بیان کروں دور حاضر میں کم ہے کہ جس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، لیکن اتنا ہی عرض کروں گا کہ آپ لوگوں کے جذبات سے اہل سنت کے علماء مایوس نہیں ہیں۔ ہم لوگ گناہگار ہو سکتے ہیں، حضور کے غدار نہیں ہو سکتے۔ اور دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، ثنا خانوں کی خدمت میں بھی بعض ایسے کلام ہیں جو آدمی کو کافر بنا دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کافر نہیں بنانے کے لیے یہاں آتے۔ مجھے 2-3 جگہ اتفاق ہوا ہے یہ شعر بھی سننے کا، مجھے شعر نہیں یاد، اس کا مفہوم یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں سے کہا میں تمہیں کیا دوں، جتنے رنگ تھے وہ تو محبوب کے ہونٹوں پہ ختم ہو گئے ہیں۔ علماء سے پوچھیں، یہ کہنا کہ اللہ کے پاس رنگ ختم ہو گئے ہیں یہ اللہ کی شان کے لائق ہے؟ اور میں نے دیکھا ہے اس شعر پہ لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، حالانکہ شعر کی حیثیت علماء سے تو پوچھ لے کہ شعر کی حیثیت کیا ہے، کہ اگر کوئی شخص سٹیج پہ یہ پڑھ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں سے کہا اے پھولوں میں تمہیں کیا دوں، جتنے بھی میرے پاس رنگ تھے وہ سارے محبوب کے ہونٹوں پہ ختم ہو گئے۔ اور یقین جانیے کل کی بات ہے، ایک نعت خان کو میں نے بلا کے بٹھا کے پوچھا، اس نے شعر پڑھا کہ ایک ہی نور ہے اور 2 ہستیاں ہیں، کسے رب کہوں کسے علی کہوں۔ میں نے بعد میں اس سے پوچھا یہ کس نے لکھا ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ کہتے ہیں میں نے سی ڈی سنی ہے۔ میں نے کہا مجھے اس کا مطلب بتاؤ، مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے مطلب بھی نہیں پتا۔ میں نے کہا کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو کہ تمہیں یہ تو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے، اور محفل میں پڑھ رہے ہو کسے رب کہوں کسے علی کہوں۔ محفل بھی اہل سنت کی محفل، ایک ہی نور اور 2 ہستیاں، کسے رب کہوں کسے علی کہوں۔ میں تو اردو میں پڑھ رہا ہوں، وہ کلام پنجابی میں تھا، اس کا مفہوم یہی تھا کہ ایک نور ہے 2 ہستیاں ہیں، میں کس کو رب کہوں کس کو علی کہوں۔ اور شاید آپ کے علم میں ہو شیعوں میں ایک جماعت ہے جو حضرت علی کو رب کہتی ہے۔ اس محرم میں ہمارے گجرات میں ایک ذاکر تقریر کر کے گیا ہے جس نے کہا ہے کہ علی رب ہے، اور اس پر دلائل دے کے گیا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس پر دلائل دے کے گیا ہے کہ حضرت علی رب ہیں اس وجہ سے، حضرت علی رب ہیں اس وجہ سے، لہٰذا کہو علی رب ہے، اور مجمع کہہ رہا ہے علی رب ہے علی رب ہے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، جس دور میں اتنے فتنے عام ہو جائیں اس دور کے اندر ایمان بچانے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان محافل نعت میں نعت کے آداب کو پیش نظر رکھ کے نعت پڑھی جائے یا نعت سنی جائے، ادھر نعت خان نعت پڑھ رہا ہو ادھر حضور کی زیارت ہو رہی ہے۔ اگر نعت کے آداب پیش نظر رکھ کے آپ نعت سنیں، ادھر آپ نعت سن رہے ہوں ادھر حضور کی زیارت ہو رہی ہو، ایسی کیفیت بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں آداب محفل کے ساتھ، آداب نعت کے ساتھ، آداب رسالت کے ساتھ ان محفلوں کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حدیث کا ترجمہ مکمل کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بوئستو میں بھیجا گیا ہوں لے اتمما، تاکہ میں مکمل کروں۔ یہ جو دوسرا لفظ ہے لے اتمما، اس بات کا اعلان ہے کہ حضور آخری نبی بن کے آئے۔ جب کسی چیز کو مکمل کر دیا جائے پھر اس میں اضافے کی گنجائش نہیں رہتی۔ حضور نے فرمایا میں مکمل کرنے آیا ہوں۔ آگے تیسرا لفظ جو مضاف مضاف الیہ سے مل کے بنا ہے، حسن الاخلاق، اخلاق کے حسن کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ اخلاق کیا ہے؟ جو کام آپ بغیر تکلف کے کر لیں وہ آپ کا اخلاق ہے، اور جس کام کو کرنے کے لیے تکلف کرنا پڑے وہ آپ کا اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق وہ ہے کہ کوئی کام بغیر تکلف کے آپ کر لیں۔ آج اس دور میں اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو عام کرنے کی اور ان میں ڈھلنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نمائندے اپنی مملکت کے مختلف صوبوں میں بھیجے جو لوگوں کی اخلاقی حالت چیک کر کے آئیں، اور خود رات کے وقت آپ گلیوں میں گشت کرتے لوگوں کی اخلاقی حالت چیک کرنے کے لیے۔
آپ لوگ اس معاشرے کی اخلاقی حالت دیکھیں کہ ہماری اخلاقی حالت کس سطح پہ پہنچ چکی ہے۔ ہمارے آقا کے اخلاق ایسے ہیں کہ دشمن آتے ہیں وہ غلام بنتے ہیں، اور ہمارے اخلاق آج ایسے ہیں کہ سگے بھائی دشمن بن جاتے ہیں۔ اگر ہم ان بڑی بڑی محافل میں بیٹھ کے بھی اپنے کردار کو سیرت رسول کے سانچے میں ڈھالنے کا عزم و ارادہ نہیں کرتے تو ہم نے حضور کی آمد کا پیغام ہی نہیں سمجھا۔ حضور نے فرمایا میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں تاکہ اخلاق کے حسن کو مکمل کروں۔ اللہ تعالی ہمیں امام الانبیاء کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے حق میں دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن ان کے اچھے اخلاق آ کے ان کو بچا لیں گے، ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے اس لیے بھی آج ہمیں ضرورت ہے آپ کی سیرت کو سمجھنے کی کہ دشمنان اسلام نے اخلاق رسول پر ہی حملہ کیا ہے۔ یہ جو خاکے انہوں نے شائع کیے ہیں اس میں انہوں نے اسی بات کی عکاسی کی ہے کہ معاذ اللہ تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام حضور کے کردار کے ذریعے پھیلا ہے۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس دور میں لڑائیاں کن ہتھیاروں سے کی جاتی تھیں؟ تلوار، نیزہ، تیر، یہ ہتھیار تھے۔ تلوار کو عربی میں کہتے ہیں سیف، نیزے کو کہتے ہیں رمحن، تیر کو کہتے ہیں سہمن۔ آپ پورے قرآن میں سے مجھے سیف کا لفظ نکال کے دکھا دیں کہ کسی ایک آیت میں سیف کا لفظ آیا ہو، یا کسی ایک آیت میں رمحن کا لفظ آیا ہو، یا کسی ایک آیت میں سہمن کا لفظ آیا ہو۔ قرآن تلوار کا ذکر نہیں کرتا، نیزے کا ذکر نہیں کرتا، تیر کا ذکر نہیں کرتا۔ قرآن کرتا ہے تو قلم اور دوات کا ذکر کرتا ہے۔ ایک سورت کا نام ہی سورہ والقلم، اور صرف ذکر نہیں بلکہ قلم کی قسم، نون والقلم وما یسطرون۔ ذرا دیانتداری سے فیصلہ کریں، جو کتاب تلوار کا ذکر ہی نہ کرے اور قلم کی قسمیں اٹھائے وہ علم پھیلا رہی ہے یا دہشت گردی پھیلا رہی ہے؟ آہستہ بولیں، امریکہ آواز نہ پہنچ جائے۔ قرآن کی تعریف میں آپ سے لفظ پوچھ رہا ہوں، قرآن علم پھیلا رہا ہے یا دہشت گردی پھیلا رہا ہے؟ دنیا پراپیگنڈا کر رہی ہے حضور نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا۔ پورے قرآن میں مجھے تلوار کا لفظ نکال کے دکھا دیں، سیف کا لفظ نکال کے دکھا دیں۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ فتح۔ اسلام میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، اللہ نے فتح بھی عطا کی ہے، پر کیا کسی جنگ کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی ہے؟ کسی جنگ کے بعد آسمان سے فتح کی بشارت آئی ہے؟ نہیں۔ اگر آسمان سے فتح کی بشارت آئی ہے تو صلح کے بعد آئی، صلح حدیبیہ کے بعد، جب حضور دشمن کی شرطیں مان کے صلح کر کے آ رہے ہیں تو اللہ نے سورہ فتح نازل کی۔ اب ذرا فیصلہ کریں، جو دین صلح کو فتح قرار دے وہ صلح کا دین ہے یا لڑائی کا دین ہے؟ سورہ فتح نازل ہوئی ہے تو صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اسلام صلح کا دین ہے، بدر کی جنگ جیتی ہے، پر سورہ فتح نہیں نازل ہوئی، آسمان سے فتح کی بشارت نہیں نازل ہوئی۔ اگر فتح کی بشارت اتری ہے تو صلح حدیبیہ کے بعد اتری۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، جو میاں بیوی میں لڑائی کروائے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک گھر کا امن جو برباد کرے حضور اسے اپنی امت کی صفوں میں نہیں کھڑا ہونے دیتے، تو جو ایک ملک کا امن برباد کرے، جو ایک قوم کا امن برباد کرے، حضور اسے کس طرح اپنی امت کی صفوں میں کھڑا ہونے دیں گے؟ جو نبی ایک گھر کا امن برباد ہونے کی اجازت نہیں دیتے، فرماتے ہیں جو میاں بیوی میں لڑائی کروائے وہ ہم میں سے نہیں، تو جو ایک قوم کے اندر اختلاف پیدا کرے، جو ایک قوم کو دہشت گردی کا نشانہ بنائے۔ امام الانبیاء کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں دین پیش ہی نہیں کرنا آتا، جب یہ ہماری کمزوری ہے، ہمیں خود چونکہ سمجھ نہیں دین کی،
اس لیے دین کو پیش کرنا نہیں آتا. جن لوگوں کو دین پیش کرنا آتا تھا انہوں نے یوں دین پیش کیا ہے کہ لاکھوں عیسائی ایک ایک محفل میں کلمہ پڑھتے رہے. بس آخری بات کر رہا ہوں اس حوالے سے، یہ جو میں نے کہا نا کہ ایک ایک محفل میں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھتے رہے ہیں. حضور مباہلہ کرنے کے لیے گئے عیسائیوں کے ساتھ. عیسائیوں نے مباہلہ نہیں کیا، صلح کر لی ہے، جزیہ دے کے چلے گئے ہیں. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں فریق دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹ ہے اس پر عذاب نازل ہو، اور آئندہ 1 سال میں جس پر عذاب آ جائے وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. آج حضور آئے ہیں اپنی دعا کا اثر دکھانے کے لیے. کیا خیال ہے حضور دعا کرتے تو ان عیسائیوں پہ عذاب آ جاتا یا نہ؟ چند لوگ ہی بولے ہیں کیا خیال ہے حضور تو دعا نہ کریں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، صرف نگاہ اٹھائیں قبلہ بدل جاتا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ. جن کے صرف نگاہ اٹھانے سے قبلہ بدل جائے، اگر وہ رسول آئیں اس اہتمام کے ساتھ کہ آج میں نے دعا کا اثر دکھانا ہے، تو پھر دعا کتنی جلدی قبول ہوتی. پر ان عیسائیوں میں عقل تھی، اپنے آپ کو عذاب سے بچا کے لے گئے. ایک بڑے پادری نے چھوٹے پادریوں سے کہا، اس نے کہا یہ اتنے روشن چہرے والے ہیں، یہ اگر دعا کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. حضور دعا کریں، شیر خدا آمین کہیں، بی بی خیر النساء آمین کہیں، حسنین کریمین آمین کہیں. عیسائیوں نے مباہلہ نہیں کیا، جزیہ دیا، معاہدہ کیا، چلے گئے. اب جو امن والا نقطہ اور حضور کے پیغام امن والا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. چلو عیسائی تو جزیہ دے کے چلے گئے، حضور نے ان کے خلاف دعا کی ہے. حضور دعا کرتے لیکن حضور نے ان کے خلاف دعا نہیں کی. پہلے انہوں نے مناظرہ کیا تھا، مناظرے سے بھاگے تو مباہلے پہ آئے، پھر مباہلے سے بھی بھاگ گئے. تو اللہ کے رسول دعا کرتے، یہ مباہلے سے بھاگ رہے ہیں، یا اللہ ان پر عذاب نازل کر. پر حضور نے ان کے خلاف دعا، میں بد دعا کا لفظ نہیں بول رہا، چونکہ نبی کی دعا کے ساتھ بد کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے خلاف بد دعا نہیں کی. نبی کے دعا کے ساتھ لفظ بد لگاتے ہوئے میرا دل کانپتا ہے. اتنا ہی کہوں گا، حضور نے ان کے خلاف دعا نہیں کی. تو جو نبی دشمنوں کے خلاف دعا بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وہ نبی کیا خواہش نفس سے تلوار چلائیں گے دشمنوں کے خلاف؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو اللہ نے بیان کی، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. وہ تو لب کھولتے ہیں تو اللہ کی اذن سے ہی کھولتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کی طلب پیدا کرنا اس محفل کا پیغام ہے. محفل نعت حضور کی شانیں بیان کرنا، کیوں؟ تاکہ دل میں شوق پیدا ہو حضور کی ذات کو سمجھنے کا. تو میں اتنا ہی عرض کروں گا، اپنے گھر کوئی سیرت کی کتاب رکھ لیں، رات سونے سے پہلے 1 صفحہ سیرت کا پڑھ کے سو جائیں، شاید خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائیں. بڑی مشہور کتاب ہے شمائل ترمذی، جس کے بارے میں محدثین کا کہنا ہے جس گھر میں شمائل ترمذی موجود ہو یہ سمجھیں اس گھر میں حضور کا ڈیرا ہے. آپ شمائل ترمذی خرید کے، کوئی بہت بڑی کتاب نہیں، چھوٹی سی کتاب ہے، شمائل ترمذی خرید کے اپنے گھر رکھ لیں، رات باوضو ہو کے 2 صفحے پڑھ کے سو جائیں، شاید کسی رات حضور کا کرم ہو جائے. اور محافل نعت کے منتظمین سے بھی کہوں گا کہ آپ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں ایک پروگرام یہ بھی شامل کر لیں اپنی محافل میں کہ اہل سنت کے مستند علماء کا کوئی لٹریچر آخر میں تقسیم کر دیں. اگر آپ 4 بڑے نعت خوان بلوا لیتے ہیں تو 3 بلوا لیں، ایک نعت خوان جو ہے اس کے حوالے سے آپ لٹریچر خرید لیں، اعلیٰ حضرت کا لٹریچر یا کسی مستند شخصیت کا لٹریچر جو ہے وہ اگر آپ تقسیم کر دیں تو یہ محفل ابلاغ دین کی محفل بن جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین. حضرت گرامی
اور علامہ شمس الدین صاحب کی طرف سے اپیل ہے صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں کہ بہلول پور کے لیے بھی درس قرآن کا ٹائم ضرور عطا فرمائیں. یہ عوام جو بے چین ہے اتنی پرچیاں دیتی ہے تو آپ کی مصروفیت تو الحمدللہ بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے اپیل میرے ذمہ کر دی تھی کہ کچھ نظر کرم فرمائیں اور اسپیشل مستقل درس قرآن کے لیے کوئی دن عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. سامعین حضرات، عبدالرؤف راجہ صاحب فیصل آباد تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ہدیہ خرید پیش کریں گے. تمام احباب انتہائی عقیدت و محبت سے تشریف رکھیں، محفل آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ مختصر وقت میں انشاءاللہ ہم اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب عدنان قادری صاحب آپ خوشاب تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفی میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں. جو وقت انتظامیہ دے رہی ہے انشاءاللہ اسی وقت میں ثنا خان حضرات اپنی حاضری کو پیش کریں گے. واجب الاحترام پروردہ غوث ولایت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت قاضی محمد محمود قادری صاحب زیب آستان عالیہ اوان شریف، آپ ماشاءاللہ سٹیج کی زینت ہیں. پہلے ہی سے ہمارے آل نبی اولاد علی پیر سید سمر بادشاہ صاحب آستان عالیہ قری شریف، علامہ نور الحسن چشتی صاحب قبلہ، واجب الاحترام میاں نور عالم صاحب قبلہ، علامہ قاری عنایت اللہ قادری صاحب، واجب الاحترام علامہ شمس الدین قادری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو سلامت رکھے. انشاءاللہ خوبصورت حاضری کے لیے عبدالرؤف راجہ صاحب فیصل آباد سے وہ پہنچ گئے ہیں اور کچھ ہی لمحات کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب اپنے خطاب کے لیے علامہ شبیر انجم صاحب وہ بھی انشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں. تمام احباب تشریف رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو پاک مدینے کی حاضری عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ثنا خان مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مشکور ہوں محفل انتظامیہ کا جنہوں نے مجھے اتنی پیاری محفل میں حضور کی سناہانی کے لیے دعوت دی. میری دعا ہے اللہ میرا پڑھنا آپ سب کا محبت سے سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ شریف کی یاد نصیب فرمائے. ایک بار مل کے محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لے. محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کوثر دا پانی کہہ دیں سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. کوثر دا پانی تے کوثر دا پانی تے آقا دے نہ کر دے جند انج وچ جانی تے آقا دے نہ کر دے جند انج وچ جانی تے رحمت دا مہینہ کہہ دے سبحان اللہ. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. رحمت دا مہینہ تے رحمت دا مہینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ تے لوکاں دیاں لکھ ٹھارا
سڈی ٹھار مدینہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب تو پہلے چند اشعار اعلیٰ حضرت صاحب دے کلام دے پیش کرنا، علماء اور مشائخ دی صاحب دی موجودگی وچ اعلیٰ حضرت صاحب دا کلام پیش کرنا، محبت نال سماعت فرماؤ۔ صبح ہوتے میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح ہوتے میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صبح ہوتے میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا۔ آپ دی نظر چھیر آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صبح ہوتے میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، آقا میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دیدال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دیدال صدقہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، مل کے
کہہ دے سبحان اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح ہوتے میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اور بکتا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح ہوتے میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا دو تین اشعار درود شریف دے حوالے نہ پیش کرنا مل کے محبت نہ تسی سارے درود شریف دا ورد ہے ماشاءاللہ سبھی آزاد نو درود شریف آندا ہے مل کے میں نہ مل کے پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا کہہ دو سبحان اللہ مل کے کہہ دو سبحان اللہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مل کے پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا
سیدنا و مولانا محمد نسبت والے نا شیر لجپال دیدار رکھوالا اے ان کون مٹا بڑھنے والا اے کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ لجپال دیدار رکھوالا اے ان کون مٹا بڑھنے والا اے ان کون مٹا بڑھنے والا اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کون مدینہ شریف جان دی خواہش رکھتا ہے جو مدینہ شریف جان دی خواہش رکھتا ہے ذرا ہاتھ بلند کرے ماشاءاللہ اللہ پاک تانوں ساریاں نو مدینہ شریف دی ہادی نصیب فرمائے شاعر اپنا انداز وچ کی کہندا ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو ہم بھی کہیں ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد دو اشعار پنجابی کلام دے پیش کرنا مشہور زمانہ کلام کہہ دو سبحان اللہ مل کے کہہ دو سبحان اللہ پنجابی کلام پیش کرنا جدے آہر تے تسی سارے دیوانے مل کے کہو گے حق کے کی کہنا ہے مل کے کہہ دو کی کہنا ہے پیچھے والے حضرات محبت نہ کہہ دو کی کہنا ہے وادی وادی بسی بسی دیوانوں کا نعرہ اس طرح نہیں حضور دے دیوانے بن کے چادرہ اتار کے ہاتھ لے را کے جنڈے بنا کے کہنا ہے حق کے وادی وادی بسی بسی دیوانوں کا نعرہ ادھے تک پیچھے والے حضرات نے چادرہ چوہد بار کٹ کے حضور دے نات لے را کے کہنا ہے حق کے وادی وادی بسی بسی دیوانوں کا نعرہ سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد چلا کر بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا بھائی جنہ کو چنڈے نے اور چنڈے لہرا لو جنہ کو چنڈے نہیں اور بازو لہرا کے کہنا ہے مرحبا سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا تاہا کی آمد مرحبا